بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے بابرکت دن میں ہم ایسا عمل لے کر حاضر ہوئے ہیں جیسے نماز مغرب کے بعد کرنے کے بعد اللہ پاک ایسی کرم نوازیاں کرے گا کہ آپ دیکھ کر حیران ہو جائیں گے۔ ناظرین، اس عمل کو کرنے سے تقدیر اللہ کے فضل و کرم سے ایسے بدلے گی کہ کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، کیونکہ رزق دینے والی ذات میرے اللہ کی ہے۔ لوگوں کے پیچھے بھاگنے سے نہ ہی دولت ملتی ہے اور نہ ہی انسان کا بھرم رہتا ہے، انسان کی جو عزت ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ محترم ناظرین، کافی لوگوں کی جو حاجتیں ہوتی ہیں، جو خواہشیں ہوتی ہیں، وہ دولت نہ ہونے کی وجہ سے ادھوری رہ جاتی ہیں، لیکن اس عمل کے بعد، اس وظیفے کے بعد آپ کی ہر خواہش پوری ہوگی، آپ کا ہر مقصد جو ہوگا وہ پورا ہوگا۔ جیسے ہی یہ عمل پورا ہوگا، آپ کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے، اللہ پاک آپ کو ضرور عطا فرما دے گا۔ آپ کی جو بھی حاجات ہوگی، کاروبار کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، گھر کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، گھر میں رزق کے حوالے سے بھی ہو سکتی ہے، جو بھی آپ کی خواہشات ہوں گی، اللہ کے فضل و کرم سے وہ پوری ہو جائے گی۔ اکثر لوگ پریشان ہوتے ہیں، ان کی یہی حاجت ہوتی ہے کہ اس پریشانی سے ان کو نجات مل جائے۔ امام کعبہ وہ بات کرتے ہیں جو میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ نے کی ہو، اور حضرت محمد مصطفیٰ وہ بات کرتے ہیں جو اللہ نے یہی کہی ہو۔ اللہ کا پیغام لے کر آنے والا جبرائیل امین ہوتا ہے، اور جس ہستی کے پاس آتا ہے وہ اس کائنات کے اندر سب سے بڑی ہستی ہے، اور سارے نبیوں کے امام ہیں اور رحمت للعالمین ہیں، جن کا نام محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اور وہ فرشتہ اللہ کا پیغام لے کر حضرت پیغمبر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ صحابہ کرام کو وہ پیغام سناتے ہیں، اور یہ چلتا آج ہم تک یہ پہنچا ہے، اور اس وقت اس پوری کائنات کے اندر عبادت کا سب سے بڑا مرکز ہے، وہ خانہ کعبہ ہے۔ کعبہ وہ مقام ہے جس مقام پر ساری امت مسلمہ اکٹھی ہو کر حج کا فریضہ ادا کرتے ہیں، اور امام کعبہ جو پوری اس امت کے اس دور کے اندر امام ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جو انسان سجدے کے اندر سر رکھ کر مغرب کی نماز کے بعد قرآن کی ایک سورت جس کا نام سورۃ کوثر ہے، اگر انسان آج کے دن مکمل یکسوئی کے ساتھ، کامل ایمان اور یقین کے ساتھ پڑھ لے تو سر اٹھانے سے پہلے میرے اللہ کا یہ وعدہ ہے کہ اس بندے کی دعا کو قبول کیا جائے گا۔ انسان کو چاہیے اپنی جائز حاجات اور مرادوں کے حصول کے لیے اللہ کی طرف رجوع کرے، فرائض کی پابندی کرے، گناہوں سے بچے اور اکثر سے توبہ استغفار کرے، اور اس کے ساتھ حدیث میں بتائے ہوئے درج ذیل طریقے پر عمل کرے۔ حدیث میں ہے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ سے کوئی خاص حاجت یا اس کے کسی بندے سے کوئی خاص کام پیش آ جائے تو اس کو چاہیے کہ وضو کرے، خوب اچھی طرح، پھر اپنی حاجت کی نیت سے نماز پڑھے۔
اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کرے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر صلاۃ و سلام بھیجے، یعنی درود شریف پڑھے۔ ناظرین، تو یہ وظیفہ بہت ہی مجرب اور طاقتور وظیفہ ہے۔ یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ اس کے پڑھنے سے ہر نعمت حاصل ہو جاتی ہے، ہر بگڑا ہوا کام سیدھا ہو جاتا ہے۔ دولت کے لیے دنیاوی عزت اور دولت کے جو خواہش مند حضرات ہیں وہ اس وظیفے کو کر سکتے ہیں۔ ہر مشکل کام کی یہ کنجی ہے۔ اگر کسی شخص کو کوئی کام مشکل یا ضرورت درپیش ہے، اسے چاہیے کہ اس وظیفے کو نماز مغرب کے بعد کر لے۔ اس عمل کے کرنے سے رزق میں برکت ہوگی، اس کی دولت میں اضافہ ہوگا، اس کا ہر مشکل سے مشکل کام، ہر ناممکن سے ناممکن کام میرے اللہ اپنے فضل و کرم سے ختم فرما دے گا۔ انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجیے۔ فضل خدا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے ہر مسائل حل ہو جائیں گے۔ اللہ پاک آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں پناہ دولت سے نوازیں گے۔ اللہ پاک اپنے غیبی خزانوں سے نوازیں گے۔ اللہ پاک کے خزانوں میں کمی نہیں ہے۔ اللہ پاک جس کو چاہے دولت سے نوازے۔ اس وظیفے کی بدولت آپ کی زندگی میں جو مشکلات ہیں وہ دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی رحمت و برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کے کاروبار میں برکت عطا فرمائیں گے، رزق اور دولت کو وسیع اور کشیدہ کرے گا۔ آج کی اس ویڈیو میں جو آپ کو وظیفہ بتاؤں گا، اس وظیفے کی بدولت آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ یہ وہ خاص عمل ہے، انشاءاللہ اس عمل سے اللہ پاک آپ کے اوپر خصوصی رحمت کریں گے۔ آپ کو بے پناہ دولت سے نوازیں گے۔ آپ کے جو بھی مسائل ہیں دولت کو لے کر، آپ نے اپنا گھر لیا ہے یا آپ یہ چاہتے ہیں کہ میرا عالی شان گھر ہو، انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے اللہ پاک آپ کو گھر سے بھی نوازیں گے۔ آپ کے پاس پیسوں کی کمی ہے، آپ نے کسی کا قرض دینا ہے، آپ پریشان ہو چکے ہو، آپ کے پاس پیسے ہوتے ہیں لیکن پورے ہوتے ہیں، اپنے گھر کا خرچہ بھی چلانا ہے، آپ اس پریشانی میں ہو کر پتہ نہیں اب قرض کیسے اترے گا، انشاءاللہ اس عمل کو کر لیجیے، آپ کا قرض بھی اتر جائے گا، راستے کی رکاوٹیں بندش ہٹ جائیں گی، کامیابی مقدر ہو جائے گی۔ رب کی رضا کے بغیر دنیا میں موجود ایک پتا بھی ہل نہیں سکتا، اس لیے جو بندہ اپنی کوئی بات منوانا چاہتا ہے، اپنی بات کو پورا کروانا چاہتا ہے، رب کعبہ کی رحمت و برکت سے مالا مال ہونا چاہتا ہے، تو آج کے دن دنیا جہاں کے تمام کام چھوڑ کر رب کعبہ کے آگے جھک جاؤ۔ یہ ایسا مجرب وظیفہ ہے کہ جن لوگوں کے کام نہیں ہو رہے، جو سمجھتے ہیں کہ وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، جن کی دعائیں قبول نہیں ہوتیں، جو رزق کی تلاش میں مارے پھر رہے ہیں، دنیا کے تمام کام چھوڑتے ہوئے یہ خاص وظیفہ کو کر لیجیے۔ اس عمل کی کچھ احتیاط ہیں، وہ جان لیجیے۔ اس کے بعد آپ کو بتاؤں گا کہ کون سی تسبیحات کیسے پڑھنی
ہیں۔ اتحاد میں یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ نے اس عمل کو مغرب کی نماز کے بعد لازمی کرنا ہے، اور آپ نے اس عمل کو پورے یقین کے ساتھ، توجہ کے ساتھ کرنا ہے اور خاموشی میں کرنا ہے۔ یہ سب سے اہم اتحاد ہے۔ عورتیں اس خاص ایام میں نہیں کر سکتیں۔ اس عمل کو جائے نماز پر بیٹھ کر کرنا ہے۔ اگر آپ پہلے کوئی تسبیح کرتے ہو، کوئی وظیفہ کرتے ہو، کوئی عمل کرتے ہو، اس کے فوراً بعد اس عمل کو کیا جا سکتا ہے۔ اس میں کوئی پابندی نہیں ہے۔ یہ وہ آیات ہیں جو انسان رات کو سوتا ہے، سونے سے پہلے جب یہ سورت پڑھی جائے، سورۃ کوثر، اللہ رب العزت اس کے اوپر فرشتوں کو نگران رکھ دیتے ہیں۔ اس رات کو اس بندے کا نہ جانی نقصان ہوتا ہے، نہ مالی نقصان ہوتا ہے، اور اگر انسان گھر سے نکلے، گھر سے نکلتے ہوئے دروازے پر پہنچ کر جب سورۃ کوثر پڑھ کر اللہ کے نام پر گھر سے نکلتا ہے تو جس مقصد کے لیے جاتے ہیں اس کا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، اور مکمل حفاظت کے ساتھ اس بندے کو پھر میرا رب واپس بھی لاتا ہے، کیونکہ اس بندے کے اوپر میرا رب فرشتے تعینات کر دیتے ہیں۔ جو انسان سورۃ کوثر کو خاص نیت کے ساتھ پڑھ لے، اس کو کبھی انسان، کوئی مخلوق کو روک نہیں سکتی۔ جنت کے اندر داخل ہوتے ہیں۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے۔ جو انسان جس کی زمین وہ شکاری کرتا ہو، وہ شکاری کرتے کرتے اس کا نقصان ہوتا ہو، کیونکہ اکثر ہوتا ہے کہ نقصان ہو جاتا ہے، فصل بوتا ہے، کسی نہ کسی وجہ سے اس بندے کا نقصان ہو جاتا ہے، وہ بندہ پریشان ہو جاتا ہے۔ محدثین، مفسرین اور اللہ کے ولیوں کا یہ بیان ہے کہ اگر انسان اس سورۃ کوثر کو لکھ کر جو پانی اس فصل کو دیا جاتا ہے، اس پانی کے اندر اس سورۃ کوثر کے رکھے ہوئے لفظوں کو اگر کھول دیا جائے تو اس فصل کا ایک تو نقصان نہیں ہوگا، اور دوسرے نمبر پر اس پر اتنی فصل لگے گی، وہ فصل وہ کہ گھر والے بھی حیران ہو جائیں گے۔ اگر ہم نے آج تک اتنی فصل کسی جگہ سے نہیں اٹھائی جتنی اس زمین سے نکلی ہے، یہ کس کی برکت ہے؟ یہ طاقت میرے رب کی ہے، دعا میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی ہے، اور جلال اور نور جو ہے وہ سورۃ کوثر کا ہے۔ ریاست کا معاملہ یہ ہے کہ انسان کو جب تک یقین نہیں آئے گا، جب تک وہ اندر سے بات کو نہیں مانے گا، وہ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی قسم کی کوئی حاجت ہو، صدقہ دل کے ساتھ مغرب کی نماز کے بعد سجدے کے اندر سر رکھ کر سورۃ کوثر کو پڑھے، اور اس حاجت کو اپنے ذہن کے اندر میرے رب کا وعدہ ہے کہ اس بندے کے سر اٹھانے سے پہلے پہلے اس کی حاجت کو پورا کر دیا جائے گا۔ اگر کسی بندے کے گھر پیسے کی کمی ہے، رزق میں کمی ہے، کچھ کھانے کو نہیں ہے، لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہے، لوگ اس کو کچھ نہیں دے رہے، تو اگر وہ مایوس ہے، اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ وہ سب سے پہلے لوگوں نے پیچھے ہٹ جائیں، رشتہ داروں سے پیچھے ہٹ جائیں، سب دوستوں سے پیچھے ہٹ جائیں، اپنے اللہ کے سامنے حاضر ہو کر
پاک صاف ہو کر مغرب کی نماز ادا کرے۔ مغرب کی نماز ادا کرنے کے بعد سر سجدے کے اندر رکھ کر سورۃ کوثر صرف ایک دفعہ پڑھے اور پھر جتنی ضرورت ہے، جیسے دن اس کو پیسے چاہئیں یا مقروض ہے تو جتنا اس کا قرض ہے، اگر وہ قرض اتارنا چاہتا ہے تو سجدے کے اندر سر رکھ کر اپنے جسم کی مقدس پریشانی کو اللہ کی رضا کے سامنے جھکا کر وہ صادق دل کے ساتھ کامل ایمان اور یقین کے ساتھ اللہ سے مانگے۔ میرا رب اس کے سر اٹھانے سے پہلے اس کا انتظام کر دے گا، کوئی نہ کوئی ایسا اسباب بنے گا، اس کی ضرورت زندگی پوری ہو جائے گی۔ یہ چھوٹا سا عمل نہیں، بہت بڑا، طاقتور اور مجرب وظیفہ ہے۔ جن گھروں میں یہ معاملات ہیں جو سن رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ لوگ اس عمل کو ضرور کریں۔ یہ ایک قیمتی وظیفہ ہے، یہ پیسوں سے نہیں ملتا، یہ نصیبوں سے ملتا ہے، یہ اللہ کی عطا سے ملتا ہے۔ اگر آپ کے مقدر میں ہے تو فائدہ اٹھا لو، ورنہ باقی دنوں کی طرح اسے بھی ضائع کر دو گے۔ اللہ تعالیٰ کے سامنے عاجزی اور انکساری سے جھک کر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا کیجیے کہ وہ ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے اور ہمیں گناہوں سے توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور جو لوگ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک فوت ہو چکے ہیں، ان کی مغفرت فرما دے اور ہمیں ہدایت والے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور تمام مشکلات دور فرما دے۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو اسے لائک اور شیئر کرنا ہے۔ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔